بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ والی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار، رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 25 میں روزہ کی سحری اور نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا کی، خالق کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل درس قرآن و سنت کے اس سفر کے 25ویں دن اس کے حضور ہر لحظہ اور ہر لمحہ کی طرح دعا گو ہیں کہ خالق کائنات آئندہ زندگی بھی ہم سب کو علم و شعور، فکر و آگہی والی زندگی نصیب فرمائے، علماء کی صحبت، اولیاء اعظام کی سنگت، اچھے لوگوں کا قرب اور معیت نصیب فرمائے۔ مسجد کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ جس طرح ایک کامل مسلمان کا رشتہ ہوتا ہے، خالق کائنات ہمارا وہ رشتہ قرآن و سنت کے ساتھ اور اپنی مساجد کے ساتھ قائم اور دائم فرمائے، مستحکم فرمائے، ہماری نسلوں کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ اس سفر کا آخری سے پہلا یہ دن ہے، کل انشاءاللہ العزیز 26ویں درس قرآن میں ہم اختتامی گفتگو بھی کریں گے، لیکن اس سے قبل یہ جاننا بھی انتہائی ہمارے لیے اہم ہے اور ضروری ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری زندگی کے اندر شعبے اور مراحل آتے ہیں، ان مراحل میں سے ایک انتہائی مشکل ترین مرحلہ وہ اپنے حکمران کا چناؤ ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کسے حکمران بنایا جائے۔ امامت دو طرح کی ہے، شریعت کی اصطلاح میں امامت دو طرح کی ہے، چھوٹی امامت اور بڑی امامت، جسے امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امامت صغریٰ کے معنی یہ ہیں کہ کسی حافظ قرآن، عالم قرآن اور عالم دین کو مسجد کی ذمہ داری دی جائے اور اسے اپنا مقتدی، پیشوا اور اپنا امام بنا لیا جائے، اور وہ امام ہونے کی حیثیت سے پنجگانہ نماز ہمیں باجماعت پڑھائیں، تو ان کا یہ نماز پڑھانا
امامت صغرا کہلاتا ہے۔ یہ چھوٹی امامت ہے کہ ہم جز وقتی کچھ لمحے کے لیے اپنے اس امام کے مکمل تابع ہوتے ہیں۔ اگر پوری زندگی ایسی مل جائے کہ اچھے لوگوں کی اتباع میں گزارنا نصیب ہو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم مسجد سے باہر امام کو امام مانیں یا امام نہ مانیں، اسے وہ حیثیت دیں یا وہ حیثیت جو دین انہیں دیتا ہے وہ حیثیت نہ دیں، لیکن جب مسجد میں حاضر خدمت ہوتے ہیں انہیں اپنا مقتدا مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں، راہبر مانتے ہیں، اور جس طرح وہ ارکان ادا کرتے ہیں ہم اپنے ائمہ کے پیچھے اسی طرح ارکان ادا کرتے ہیں۔ وہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہم ان سے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہتے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ وہ قیام کرتا ہے تو ہم رکوع نہیں کرتے، ہم قیام کرتے ہیں۔ وہ رکوع کریں تو ہم سجدے میں نہیں چلے جاتے، ہم اپنے امام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کسی صورت نہیں کرتے۔ بہت کم تعداد ہے، نہ ہونے کے برابر، جو اپنے امام سے سبقت لے جاتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑے سے لمحے کے لیے، طویل لمحے کے لیے نہیں، چند ایک لمحے کے لیے۔ امام نے بھی سر جھکایا نہیں، وہ پہلے جھکا دے گا، وہ اٹھا رہا ہے یہ اٹھا چکا ہوگا۔ بالکل مختلف اور بالکل مختصر سے لمحے کے لیے بعض لوگ، اور وہ بھی تعداد بہت کم ہے، وہ شمار میں نہیں آتی، ورنہ تمام مقتدی حضرات اپنے ائمہ کی اتباع کرتے ہیں۔ اور ہم سب کا اس بات پر اعتقاد اور یقین ہے کہ اپنے امام کی اطاعت کریں گے حالت جماعت اور حالت نماز میں تو ہماری اقتداء تصور ہوگی۔ اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھتا ہے، سبقت لے جاتا ہے، اور ایک رکن کا فرق پڑ جاتا ہے، امام رکوع کے اندر ہے اور وہ قوما کے لیے کھڑا ہو جائے، اور امام ابھی قوما کے لیے کھڑا نہ ہو، ان دونوں کی موافقت نہ ہو، ابھی وہ کھڑے ہو رہے ہیں امام صاحب قوما کے لیے، یہ سجدے میں چلا جائے۔ اب دیکھیں قوما کے اندر امام اور مقتدی دونوں اکٹھے نہیں ہوئے، اور مقتدی پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز چلی گئی۔ ایک رکن بھی اگر وہ سبقت لے جائے، اگر دونوں ایک رکن میں اکٹھے ہو جائیں، ایک شخص نے پہلے سر اٹھا لیا اور امام صاحب نے بھی اٹھا لیا، دونوں کھڑے ہو گئے، تو یہ اس کی نماز تو ہو جائے گی اس مقتدی کی، لیکن یہ کوئی فعل مستاثر کوئی اچھا نہیں ہے۔ ایک رکن کا جب فرق پڑ گیا، امام رکوع کے اندر ہے اور وہ کھڑا ہوا، امام رکوع کے اندر اس نے بھی رکوع کیا، دونوں رکوع میں اکٹھے ہو گئے، اب ابھی امام ابھی رکوع کے اندر ہی ہے اور یہ کھڑا ہو گیا، اور جب امام صاحب کھڑے ہو رہے تھے ابھی مکمل کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں بھی چلا گیا۔ اب چونکہ ایک رکن کے اندر جسے ہم قوما کہہ رہے ہیں اس کے اندر دونوں کی موافقت نہیں ہوئی، اسی طرح حالت قیام میں موافقت نہ ہو، قوما میں موافقت نہ ہو، رکوع میں موافقت نہ ہو، سجدے میں موافقت نہ ہو، یا جلسے میں موافقت نہ ہو، یا اتحیات میں تشہد کے پڑھتے ہوئے اگر موافقت نہ ہو اور امام سے آگے کوئی شخص نکل جائے، ایک رکن، صرف ایک رکن، تو وہ نماز سے خارج ہے، اس کی نماز فاسد ہے۔ امام سے سبقت لے جانے کی نحوست یہ ہوگی کہ اس کی نماز قابل عمل نہیں ہوگی۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امامت صغرا، 5 وقت کی جو حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، عالم دین ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں ان کا مکمل متبع ہونا ضروری ہوتا ہے، ہم ان کے خلاف نہیں کر سکتے۔ اور امام صاحب کا بھی اسی طرح متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، لالچی نہ ہونا، مفاد پرست نہ ہونا، یہ انتہائی لازمی چیز ہے۔ تو یہ امامت صغرا کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اب آپ اندازہ لگائیں امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ کے معنی ہے حاکم وقت، کسی ملک کا، کسی صوبے کا، کسی ڈویژن کا، کسی شہر کا، کسی تحصیل کا، یا کسی ایک علاقے کا ذمہ دار، وہ جو حاکم ہے جس کے حکم پر چلنا ہے، وہ جو انتظام اور انتظام کرتا ہے اور وہ جو نظام چلاتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ نہ آئے۔ اس طرح حاکم کی بہت زیادہ صورتیں بن جاتی ہیں، وہ ہمارے تھانے، کورٹ، کچہری سے لے کر ہمارے وزراء اور صدور تک اس کی تعداد چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ ہمارے حاکم ہیں، اور یہ امام اکبر ہے، ہمارے اعتبار سے بڑے امام ہیں۔ ان کی احکام کو ماننا، جو یہ قوانین بنائیں، جو قاعدہ بنائیں، جو ضابطہ بنائیں، اس کو فالو کرنا اور اس کی اقتداء کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔
جب تک کہ وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ قوانین قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور موافق ہو۔ اب قرآن کے مطابق یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قانون کون بنائے گا؟ جو قرآن اور سنت کا جاننے والا ہوگا۔ ہم چونکہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ووٹ کا حقیقی حقدار کون ہے، کس کو ووٹ دیا جائے، پھر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ووٹ کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ یہ محض ایک پرچیاں ڈال کر آگے اور یہ خیال کیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے کہ نہیں دین کی نگاہ کے اندر، شریعت کی نگاہ میں، اس کا جائزہ بھی لینا ہے مختصر وقت میں۔ مگر جسے ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ اتنا اہل ہے کہ دین اس کو اہل مانتا ہو، وہ دین کو اتنی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ جانتا ہو، سمجھتا ہو، کم از کم اپنی ذات پر اس نے دین کو نافذ کیا ہو، سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ جب اپنی ذات پر جتنا دین انسان کے نافذ ہوگا اتنا ہی وہ دین اوروں کے اوپر نافذ کرے گا۔ حکمرانوں کے جیسے مزاج ہوتے ہیں، حکمرانوں کے جیسے مزاج ہوتے ہیں، عوام کے ویسے ہی مزاج ہوتے ہیں۔ اگر حکمران کی اپنی دلچسپی عمارات بنانے کے اندر ہے اور اس کی اپنی دلچسپی روڈ بنانے اور سڑکیں بنانے کے اندر ہے، تعمیرات کے اندر ہے، وہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میرے ملک کے اندر بہترین سڑکیں ہوں، بہترین روڈ ہوں، بہترین عمارات ہوں، بہترین پارکس ہوں، تو عوام بھی ادھر ہی چلے گی اور وہ کہے گی کہ واقعی سڑکیں بہت اچھی ہیں، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فلاں شہر میں چلے جاؤ، فلاں محلے میں چلے جاؤ، گاؤں گوٹ قصبے میں چلے جاؤ، سڑکیں بڑی عمدہ ہیں۔ چونکہ حکمران کی دلچسپی سڑکوں کے اندر ہے تو عوام بھی اٹھتے بیٹھتے یہی بات کریں گے، سڑکوں کی بات ہی کریں گے اور سڑکوں سے متعلقات کی بات کریں گے، ٹھیک بنی ہے، ٹھیک نہیں بنی، صحیح بنی ہے، صحیح نہیں بنی، وہاں بنی ہے، وہاں نہیں بنی، ابھی بن رہی ہے، بن جائے گی، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اگر کسی حکمران کی دلچسپی دین کے اندر ہوگی، شریعت کے اندر ہوگی، تو وہ دین کی بات کرے گا، شریعت کی بات کرے گا، نماز کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، سنت اور حدیث کی بات کرے گا، سیکھنے اور سکھانے کی بات کرے گا۔ اور یہ ماضی کے اندر ہوا، جن حکمرانوں کی اپنی دلچسپی خواہشات کے اندر تھی اور وہ خواہشات پرست تھے تو ان کی رعایا بھی خواہشات پرست تھی، وہ بھی نفسانی خواہش کے پیچھے لگ گئے۔ جن کے دل مسخ ہوں گے، جن حکمرانوں کے دل مسخ ہوں گے ان کی رعایا کے دل بھی مسخ ہوں گے۔ جو جانور پسند کرتا ہوگا اس کی رعایا بھی جانور پسند کرے گی۔ یہ بھی تاریخ ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے اور اس دور کے اندر جتنے بھی حکمران آئے وہ تاریخ کے کتابوں کے اندر اوراق میں موجود ہیں۔ کوئی بندروں سے پیار کرنے والا تھا تو لوگوں نے بندر پالنے شروع کر دی، اپنے گھروں کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ شروع کر دی انہوں نے۔ اگر کوئی کتوں کا شکار کھیلنے کا عادی ہے تو عوام کے اندر یہ شوق پیدا ہوا، بڑے بڑے میدان سج گئے، کتے خریدے گئے، پالے گئے، دیکھ بھال کی گئی اور کتوں پہ بہترین سرمایہ صرف کیا گیا۔ تو حکمران کا جو ذوق ہوتا ہے وہ ان کے مقتدیوں کا، وہ ان کی رعایا کا، وہ ان کے ماننے والوں کا وہی ذوق ہوتا ہے۔ جب تک قرآن اور سنت کی بالادستی تھی اور حکمرانوں کے ذہنوں میں اور سینوں میں یہ قرآن اور سنت راسخ تھے اور ذاتوں پر قرآن اور سنت نافذ تھے تو ان کی رعایا، ان کے عوام بھی قرآن و سنت کے شہدائی تھے۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ حافظ قرآن نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ عالم دین نہ ہو، بیٹے بھی حافظ قرآن عالم دین، بیٹیاں بھی حافظ قرآن اور عالم دین۔ تو حاکم کا جیسا ذوق ہوتا ہے رعایا کا وہی ذوق بن جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے حکمران کو سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد اپنی زندگی کے اندر کتنے ہم نے ایسے الیکشن دیکھے اور ووٹ کاسٹ کیے، ووٹ ڈالے، کس بنیاد پر، کیا ذہن میں بات رکھی کہ ووٹ ڈالے۔ لوگوں کو در حقیقت شاید اس ووٹ کی پاور کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسلام اس کو کتنی اہم ترین نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے ووٹ کی شرعی حیثیات میں سے علماء نے لکھا کہ ووٹ کی پرچی ایک امانت ہے، آپ کے پاس امانت ہے اور مسلمان کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ کس چیز کی امانت ہے؟ یہ اس چیز کی امانت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ بات جمہوریہ ملک کے اندر، جمہوری ملک کے اندر
یہ بات رائج ہے کہ آپ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ایسے بندے کا چناؤ کریں، ایسے بندے کا انتخاب کریں جو آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے اور دین کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور یہ بھی بڑے افسوس کی بات ہے، جہاں پہ ووٹ کی بات آتی ہے تو دین کو آخر میں رکھا جاتا ہے، مذہب کو آخر میں۔ میں نے بھی وہی ترتیب آپ کے سامنے رکھی، جب بھی ووٹ لینے اور دینے اور حیثیت کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ آپ کے ملک کے لیے، آپ کے مفاد کے لیے اور آپ کے مذہب اور دین کے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ یہ الٹی ترتیب ہے۔ سیدھی ترتیب یہ ہے کہ آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، آپ کے پاس امانت ہے یہ پرچی، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ ہمارے دین کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہماری شریعت کے لیے وہ آدمی سود مند، فائدہ مند ہے کہ نہیں۔ اور وہ کب سود مند ہوگا، کب وہ فائدہ مند ہوگا دین کے لیے؟ جب وہ دین کو جاننے والا ہوگا، متبع سنت ہوگا، یا کم از کم علماء کا ماننے والا پیروکار، سچا مقتدی ہوگا، جڑے کاٹنے والا نہیں، جرابیں اتارنے والا نہیں، جوتے لے کے بھاگ جانے والا مقتدی نہیں۔ وہ حقیقت میں اپنے امام کو امام مانتا ہو، ایک عالم کو اپنا مقتدا مانتا ہو، کم از کم یہ آخری درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جسے ہم اپنا امام مانیں، تصور کریں کہ یہ اصلاحات کو قائم کرے، اصلاحات کرے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، ہمارے مفاد کے حوالے سے، ہمارے ملک کی سلامتی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے۔ یہ جو پرچی دی جا رہی ہے، ہمیں ایسا نڈر بے باک قرآن و سنت کا جاننے والا تلاش کرنا چاہیے۔ حق تو یہ ہے، حقیقی حقدار وہ بندہ ہے جو قرآن کا جاننے والا، سنت کا جاننے والا ہوگا، وہ اس کا عامل بھی ہوگا۔ اگر عامل نہیں ہوگا، جب اس کو یاد کروایا جائے گا کہ یہ قرآن کا تو حکم یہ ہے، تو اسے قرآن کا حکم یاد آئے گا۔ اگر وہ قرآن کا حکم یاد کر کے نہیں مانتا تو وہ دیندار نہیں ہے۔ داڑھی شریف رکھنے کو میں دیندار نہیں کہہ رہا، پگڑی سجانے والے کو میں دیندار نہیں کہہ رہا، مسجد کے امام ہی کو فقط میں دیندار نہیں کہہ رہا، دیندار آپ لوگ بھی ہیں، دین کے ماننے والے، سے مجبوج رکھنے والے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پیشوا سے، امام سے، مقتدا سے زیادہ علم مقتدی کا ہوتا ہے، وہ زیادہ جاننے والا ہوتا ہے۔ آپ جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، جس کا انتخاب کر رہے ہیں، جسے اپنا امام بنا رہے ہیں، اسے دیکھیں تو صحیح، چیک تو کریں کہ وہ دین کا بھی جاننے والا ہے کہ نہیں۔ یہ امانت ہے، اور مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی بھی قسم کی کوئی امانت ہے ان کے اہل تک پہنچاؤ، حقدار تک پہنچاؤ، جو مستحق ہے اس تک پہنچاؤ۔ ایک مسلمان جب اپنے حاکم کا انتخاب کرے تو کس کے لیے؟ گلیوں کے لیے، کھمبوں کے لیے، ٹرانسفارمروں کے لیے، آلووں کے لیے، سبزی کے لیے۔ ہم اتنے عرصے سے، پاکستان جب سے بنا، ہماری سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی مصیبت جو ہم نے دیکھی اپنی زندگی کے 40 سالوں کے اندر، وہ روٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے آپ کو، عزت دینے کی کوئی بات نہیں کرتا، دین دینے کی کوئی بات نہیں کرتا، کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں کہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن ہوگا۔ اتنا وہ قرآن و سنت سے بھاگنے والے مزاج کے لوگ ہیں، آج تک کسی بندے نے یہ نعرہ تک لگایا ہو، جتنے بھی حکمران اور وزراء اور یہ ان سے نیچے ان کی کابینہ آئی ہو، جنہوں نے کہا ہو کہ ہم مساجد کی مرمت کریں گے، تعمیر کریں گے، ترقی کریں گے، جگہ جگہ مساجد کو بنائیں گے اور مکمل اس کا اہتمام کریں گے، مدارس بنائیں گے، بچے یہاں پر آ کر پڑھیں، اور جو مدرسے پہلے سے بنے ہوئے ہیں کم از کم ہم ان کی اصلاحات کر کے ان کو اپ گریڈ کریں گے، اعلیٰ بنائیں گے۔ جدید جتنا سرمایہ، ملک کا جتنا پیسہ دائیں بائیں آگے پیچھے تعلیم کے لیے لگایا گیا، کیا کبھی آپ نے سنا؟ ہماری تو اتنی زندگی ہو گئی، ہمارے مدارس مقروض، ہماری مساجد مقروض، ہمارے علماء مقروض، ہماری منتظمین، انتظام کرنے والے کسی بھی ادارے کے وہ مقروض، جو
دباؤ آتا ہے وہ یہ بات ضرور کرے گا روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے. وہ دیتے کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر دیتے تو وہ ہم سے لے کر ہمیں صدقے کے نام پر دیتے ہیں. ابھی بلوں کے اندر ریلیف دیا ہے, ابھی 2-4 ماہ گزرنے دیں, یہی دوبارہ لگ کے آ جائے گا. جو 1000 روپے کا ریلیف دیا پر سٹیمپ لگا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو یہ ریلیف دی ہے. بھائی کس چیز کا ریلیف دے رہے ہیں آپ؟ اور اسی کو ہمارے اندر سے نکالیں گے 2-4-5 مہینے کے بعد. جو آپ کو ریلیف دیا تھا وہ واپس کرے. سبحان اللہ, نام چمکانے کے لیے. تو ووٹ کا صحیح حقدار وہ شخص ہے جو ہمارے لیے دین, شریعت اور مذہب کے اعتبار سے کارآمد اور سود آمد ہو. کیوں کہ یہ جو پاکستان, یہ جو ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریہ ہے, اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر کسی نہ کسی طریقے سے قائم ہے. ہم اگر اسلام کی خاطر, دین کی خاطر ووٹ نہیں دیتے, ہم دیتے ہیں اپنی قبیلے کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے. ہم اگر لوگ دیتے ہیں اپنی نالیاں ٹھیک کروانے کے لیے, گلیاں بنوانے کے لیے, ہم اگر یہ ووٹ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد فلاں فلاں کو دیتے رہے, ان میں ظالم بھی ہیں, جابر بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, قاتل بھی ہیں ان کے اندر, تو یاد رکھیے کہ یہ امانت کے اندر خیانت ہے. ووٹ کس کو دیں؟ محض ایک ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دین کے لیے کون کارآمد ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو, حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, ڈاکو ہے, یہ بندہ لوٹا اس نے ملک کو, مقدمات ان پر دائر ہیں, ثابت ہوئے کئی مرتبہ, پھر وہ نکل جاتے ہیں, پھر ثابت ہوتے ہیں, پھر لوگ نکل جاتے ہیں. کوئی ایک تو حکمران بتائیں, چند ایک کے علاوہ جو آپ احباب کو بھی پتہ ہے, اور ان کا بھی ہم نام بڑی مجبوری کی حالت میں شرافت کے کھاتے کے اندر ڈالتے ہیں. مگر آج تک جتنے حکمران آئے, ماں سوا چند لوگوں کے, اچھے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں, وہ اگلی بات ہے. سب سے پہلے کہ ہم کس کو ووٹ دیں, حقدار کون ہے, یہ مت کہیے گا ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے, اور آج کی گفتگو کے ذریعے سے بھی پتا چلے جو شریعت کا جاننے والا ہو اور پھر وہ شریعت کو نافذ بھی کرے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, باہر سے اگر کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی چٹا, کوئی بھی سجے کھبے سے آ جائے اور وہ ہماری مسجد کے قریب قریب اس کی اقامت ہو, سکونت ہو, ٹھہر رہا ہو, تو وہاں کی مساجد کو حکم ہوتا ہے کہ آپ سپیکر کے اندر اذان نہیں دے سکتے. ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ گورا ناراض ہوگا, آپ اذان نہیں دے سکتے, اور کتنی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ مساجد ہی بند کر دی گئی کہ نمازی حضرات آئیں گے, دہشت گردی کا خطرہ ہے. تو یہ اسلام کی کیسے بات کر سکتے ہیں, یہ دین کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اپنی کرسی کا مسئلہ آئے تو آنکھیں نکال لیں گے دوسروں کو, دین کا مسئلہ آئے تو پھر وہ کہتے ہیں جناب کیا کریں, مجبوری ہے ہماری, ملک پہلے ہے. میں کہتا ہوں پہلے دین ہے, پہلے غیرت ہے, پہلے ایمان ہے. ملک موجود ہو, گھر موجود ہو, اسٹیٹ موجود ہو, سلطنت موجود ہو, حکومت موجود ہو, غیرت نہ ہو, اس اسٹیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس گھر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گھر نہ ہو, عزت ہو, خودداری ہو, غیرت ہو, اللہ کی عزت کی قسم یہ نیلا آسمان بھی اس بندے کی حفاظت کرتا ہے. گھر موجود ہے, قلعہ موجود ہے, دروازے موجود ہے, مقفل ہیں, دربان کھڑے ہیں, غیرت نہیں ہے, حمیت نہیں ہے, خودداری نہیں ہے, شرم و حیا نہیں ہے, دین نہیں ہے. وہ قلعے, وہ مضبوط دیواریں, وہ دربان, وہ تالے, وہ موٹے موٹے دروازے,
خدا کی عزت کی قسم کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. غیرت موجود ہو تو نیلا آسمان بھی حفاظت کرتا ہے, چرند پرند حفاظت کرتے ہیں, انسان حفاظت کرتے ہیں اس غیرت مند آدمی کی. کیوں؟ دین جس کا رکھوالا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے رکھوالے ہوں, اللہ جس کا رکھوالا ہو, محافظ ہو, کون اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ کمی ہے تو فقط دین کی ہے, غیرت کی ہے, حمیت کی ہے, ایمان کی ہے. ہم نے شرافت کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے, حمیت ہمارے نگاہ میں کچھ اور ہے, غیرت ہم کسی اور چیز کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے لوگو لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو, رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو, اپنی امانتوں کو ادا کرنے میں خیانت نہ کرو. اور یہ ایک خیانت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جو تخریب کار ہیں, جو بدکار ہیں, شراب نوشی کرنے والے ہیں, شراب کے دل دادا ہیں, جن کا ایمان اور جن کا دین ہوا و حبس, خواہشات نفسانیہ, ظلم اور جبر ہے, ہم نے ان کو اپنا مقتدا بناتے ہیں, ہر سال بناتے ہیں, اور دل و جان سے ان کے نعرے مارتے ہیں, پاگل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ کر. اگر آپ اور میں صحیح حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں, میں تو کہتا ہوں ہمیں ہر روز کلمہ پڑھنا چاہیے, ہر الیکشن سے پہلے ہمیں اسلام لانا چاہیے. لیبل لگایا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں, کام مسلمانوں والے کرنے بھی چاہیے نا. حقیقی حقدار کون ہے؟ ایک نمبر ایک, ووٹ کی حقیقت محض ایک پرچی کی نہیں ہے. میں نے عرض کیا یہ آپ کے پاس امانت ہے, قوم کی امانت ہے, ملک کی امانت ہے, ملت کی امانت ہے, دین کی امانت ہے. ہم لوگ اگر اس کے اندر خیانت کریں گے, علاقے کا بڑا سمجھ کے, خاندان کا بڑا سمجھ کے, یا کسی اور اعتبار سے, تو ہم خائن کہلائیں گے. خان نہیں کہہ رہا, دھیان سے سنا ہے, خائن کہہ رہا ہوں. ہم خائن کہلائیں گے, خیانت کرنے والا. ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالہ سے علماء نے لکھا کہ یہ ایک شہادت ہے, ایک گواہی ہے. آپ جب کسی کو پرچی ڈالتے ہیں, ووٹ ڈالتے ہیں, آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے دین کے لیے, ہمارے مذہب کے لیے, ہماری شریعت کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہماری عزت و آبرو کے لیے یہ بندہ بالکل پرفیکٹ ہے, اچھا آدمی ہے, نیک ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ حضور کا غلام ہے, یہ دین کو نافذ کرے گا, یہ لوگوں کے حقوق ان تک پہنچائے گا, یہ ہمارے دین, ملک اور ہماری جانوں کے لیے عافیت کا باعث ہوگا, سلامتی کا باعث ہوگا. اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ بہت پرفیکٹ آدمی ہے. ہم اس کے پرفیکٹ ہونے کی گواہی دیتے ہیں, اس کو اچھا سمجھتے ہیں, مصلح سمجھتے ہیں, اعلیٰ کردار کا مالک سمجھتے ہیں, دیندار سمجھتے ہیں. ایسے نہیں کہ محض منہ اٹھایا اور پرچی جا کے دیکھا کہ یار آج کل ہوا کس طرف ہے, چرچا کس طرف ہے, میڈیا کیا کہہ رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, خبر نامہ کیا کہتا ہے, ہمیں بھاگ کس طرف رہے ہیں لوگ. ہمیں وہ زیادہ سے زیادہ ملتی ہے تو وہ بھی لڑا کے, سر پھٹوا کے یا کپڑے پڑوا کے, وہ ایک ڈبہ ملتا ہے ہمیں بریانی کا, اور وہ بھی بڑی جد و جہد کرنے کے بعد. مال تو ہمارے اوپر والے لے جاتے ہیں. مال بھی نہیں ملا جس کے لیے باولے ہوئے تھے, جس کے لیے باولے ہوئے تھے وہ مال بھی نہیں ملا. نہ دین کے غلام بنے, نہ عبد الدنیا ہم قرار پائے. اکثر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, یقین جانیے افسوس ہوتا ہے, انتہائی تعصب کا اظہار ہوتا ہے. ایک وقت کے اور ایک پلیٹ کے لیے لوگ جھگڑے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں, بہترین لباس پھڑوا رہے ہوتے ہیں, عزت و غیرت کا جنازہ نکلوا رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے ڈیرے پہ 4 دن بیٹھیں گے, چائے شیپ مل جائے گی, کوئی بوتل شوتل مل جائے گی, چلو یار ادھر بڑا گرما گرمی ہے, بوتل پینے کے لیے, جلیبیاں کھانے کے لیے, چائے پینے کے لیے, کبھی اس کے ڈیرے کو آباد, کبھی اس کے ڈیرے کو آباد. پکے نمازیوں کو دیکھا جو ماشاءاللہ پکے نمازی ہیں, چائے پینے کے لیے وہ بھی فلاں کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاۃ, حاجی صاحب آ جاؤ, حی علی الفلاح, حاجی صاحب توجہ فرمائیں, ادھر آئیں نماز کی طرف, آپ کا کام ڈیرے پہ بیٹھنا نہیں ہے. وہ کہتا ہے چلو مؤذن صاحب یہ کو مہینہ 2 مہینے مجھے چھٹی دو, چودھری کو ناراض کرنا ہے میں نے, چلو بیٹھیں گے ادھر ووٹ ڈال دیں گے کسی اور کو. نہیں میرے بھائی, یہ بھی گواہی ہے, یہ پرچی ایک شہادت ہے, ایک گواہی ہے.
اور مسلمان کو کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ بہما. اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم ہو جاؤ، عدل کرو، انصاف کرو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو. سب سے پہلا تو حق یہ ہے کہ اگر میں ہی حقدار نہیں تو مجھے اس لسٹ کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ جناب میں کونسلر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے ایم پی اے بنا دے، مجھے ایم این اے بنا دے، مجھے وزیر اور صدر بنا دے، میں اہل ہی نہیں ہوں. سب سے پہلے اپنے خلاف گواہی. ولو علی انفسکم، اگر تمہیں اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو اپنے خلاف گواہی. تمہارا تزکیہ ہوگا، تمہاری صفائی ستھرائی ہوگی، تم پاکیزہ ہو جاؤ گے دنیا والوں کی نگاہ کے اندر بھی اور رب کی نگاہ کے اندر بھی. تمہارا مقام ہوگا، کوئی عزت ہوگی تمہاری، فرشتے تمہیں ویلکم کہنے کے لیے منتظر ہوں گے. اپنے خلاف بھی اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو اپنے خلاف گواہی دے جاؤ. کوئی والد کھڑا ہے، کوئی رشتہ دار کھڑا ہے، عزیز و اقارب کھڑے ہیں اور آپ جانتے کہ یہ بندہ کرپٹ ہے، آپ اس وجہ سے ووٹ نہ ڈالیں کہ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا تایا زاد ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے. فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بندہ حقدار نہیں، اس کے خلاف تمہیں چلنا پڑے، اس کے خلاف چلو. ہر بندے کی پھر اپنی کیپیسٹی ہے، وہ کھل کے اگر مخالفت کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کم از کم یہ جو پرچی آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ اتنی بڑی شہادت اور اتنی بڑی گواہی ہے. اگر آپ کسی غلط آدمی کو، چور کو، ڈاکو کو، کرپٹ آدمی کو اگر آپ یہ پرچی دیتے، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اور آپ شہادت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بالکل درست ہے، جو اس کے افکار ہیں، جو اس کے حالات ہیں، جو اس کے اعمال ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اگر وہ غلط ہوا، پرچی ڈالنے والا بھی غلط ہے. جتنا جرم وہ کر رہا ہے اتنا ہی جرم کا ارتکاب یہ بندہ بھی گویا کہ کر رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ اگر وہ ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ وہ غنی ہو یا فقیر ہو، غنی کے خلاف تمہیں اگر گواہی دینی پڑے تو کھڑے ہو جاؤ، غریب کے خلاف اگر تمہیں گواہی دینی پڑ جائے تو غریب کے خلاف تم گواہی دے دو. ہمیں جھانسا دینے کے لیے دیکھیے جی فلاں صوبے کا ایک بڑا غریب اور نادار آدمی جس کے گھر میں لائٹ نہیں جلی اتنے عرصے تک، ہم نے دیکھو اسے وزیر بنا دیا. قرآن کہتا ہے اگر وہ اہل ہے تو ٹھیک ہے، اگر اہل نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ امیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، وہ غریب ہے، نادار کچھ بھی ہے، وہ حقدار ہے تو اس کے حق میں گواہی دو، حقدار نہیں تو اس کے خلاف گواہی دو. یہ مت دیکھو کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، غریب کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کے پلے کیا بچے گا. اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ رحم فرمانے والا ہے، ہمیں حکم ہے کہ آپ اپنا حق ادا کریں. اور تیسری، ووٹ کی شرعی حیثیت، گویا کہ یہ ایک سفارش کرنا ہے. ہم جب ووٹ ڈالتے ہیں تو گویا کہ سفارش کرتے ہیں کہ اس بندے کو حاکم بنا دیا جائے. گویا کہ ہم اس کے سیاہ اور سفید کے مالک ہیں. ہم اس کو اپنا امیر منتخب کرتے ہیں، حاکم منتخب کرتے ہیں، بہت اچھا آدمی ہے، ہم گویا کہ ووٹ ڈال کے اس کے حق میں سفارش کر رہے ہیں. غلط آدمی کی اگر کوئی شخص سفارش کرتا ہے، وہ جتنی غلطیاں کرے گا، وہ جتنے جرائم کرے گا، جس نے سفارش کی اس کا خمیازہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا. اچھوں کی سفارش کرنی چاہیے، بہت بڑا ثواب ہے. ایک شخص حضرت امام عرش مقام حسن مجتبی علی جدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. پہلے وہ شخص حضرت امام حسین کے پاس آیا، آپ اتقاء بیٹھے ہوئے تھے. حضور میرا یہ جائز کام ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں، فلاں کے آگے سفارش کر دیں. تو آپ نے فرمایا بھائی میں تو سنت اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، رمضان المبارک کے جیسے بھی اعتکاف چل رہے ہیں، میں سنت اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، باہر جاؤں گا مسجد سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وہ شخص اٹھا اور حضرت امام حسن کے پاس چلا گیا. حضور میرا جائز کام ہے، بالکل صحیح کام ہے، یہ میرا کام ہے، فلاں سے سفارش کرنی ہے. حسین پاک کے پاس گیا تھا، وہ سنت اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں.
تو حضور اگر آپ چلے تو میرا جائز کام ہو جائے گا، میں حقدار بھی ہوں. آپ نے فرمایا واقعی تیرا کام بھی جائز ہے، تو حقدار بھی ہے. میں سنت اعتکاف پر تیری سفارش کرنے کو افضل سمجھتا ہوں. حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام حسن مجتبی علی جدی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اعتکاف ترک کر دیا اور اس کے ساتھ سفارش کرنے کے لیے جو متعلقہ بندہ تھا اس کے پاس گئے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، حقدار ہے، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، جو اس کا حق ہے اس کو واپس کر دو. بہت بڑا اجر و ثواب ہے حقدار کے لیے. اگر آپ تگودو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس پہ اجر و ثواب ہے. غلط بندے کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اگر آپ اچھی سفارش کوئی شخص کرتا ہے، جو سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ سفارش کرنے والے کے لیے ہے نصیب منہا، اس میں سے اچھا حصہ. وہ آدمی اس پوسٹ پہ آ کے جتنے اچھے کام کرے گا اس کا اجر و ثواب بھی اچھی سفارش کرنے والے کو ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور اگر کسی شخص نے ناجائز، ظلم پہ مبنی، گناہ پہ مبنی سفارش کی کسی بندے کی، جان بوجھ کر کے آدمی ٹھیک نہیں، درست نہیں، مناسب نہیں ہمارے لیے، اچھا نہیں ہمارے دین کے حق میں، مذہب اور شریعت اور ملک کے مفاد کے اندر یہ بندہ کوئی اتنا پاورفل اور طاقتور نہیں ہے، جان بوجھ کر اس بندے کی سفارش کی، اسے گناہگار سمجھتے ہوئے، چور سمجھتے ہوئے، ڈاکو سمجھتے ہوئے، سب لوگوں کو پتہ ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جتنی برائیاں کرے گا اس کا گناہ جتنا اس کرنے والے کو مل رہا ہے سفارش کرنے والے کو بھی ملے گا. ایک بندہ حقدار ہی نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ہمارے کاکے کا دھیان رکھنا، اپنا بچونگڑا ذرا خیال رکھے. جی حقدار ہی نہیں ہے وہ بندہ. یہ صرف ووٹنگ کی بات نہیں ہے، ہمارا پورا نظام اور سسٹم خراب ہے. جس نے اچھی سفارش کی، دین پہ مبنی، اخلاقیات اور اقدار پہ مبنی، اس کا اجر و ثواب ہے. گناہ پہ اگر کوئی کسی کی سفارش کرے گا، فرمایا جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا جس نے سفارش کی ہے. ووٹ ایک سفارش ہے، ووٹ ایک وکالت ہے، حمایت کرنا ہے کسی کی. اور مسلمان مومن کو کیا حکم ہے؟ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہرگز تم مت جھکنا ظالموں کی طرف. دل سے جھکے ہوئے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ ظالم ہے، کرپٹ ہے، اس نے کوئی نظام بہتر نہیں کرنا، نہ اس نے کوئی نظام بہتر کیا ہے، سڑکیں بہتر کرنے کو، دال چاول کا باؤ تاؤ یہ نیچے کرنے والے کو ہم اچھا بندہ سمجھتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، اچھا وہ ہے جو دین کے لیے اچھا ہے، جو شریعت کے لیے اچھا ہے، جو عاشقوں کو سولی پہ چڑھائے، قاتلوں کو تخت میں بٹھائے، وہ اچھا بندہ ہوتا ہے، وہ نظام اچھا ہے. نہیں، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. یہ جو پرچی آپ اور میں ڈالتے ہیں یہ گویا کہ وکالت کرنا ہے. آپ اور میں اس بندے کے وکیل بن گئے، اس کا مقدمہ ہم لڑیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو آگے لے کر آؤ. عوام ایک طاقت ہے، عوام ایک پاور ہے، عوام سپریم پاور ہے، عوام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. ملکوں کے اندر کوئی پاور نہیں ہے، اللہ تو پھر سب سے بڑا ہے نا. میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ووٹ لینا ہوتا ہے، غریب سے غریب بندے کے گھر ان لوگوں کو جانا پڑے تو یہ جاتے ہیں، پاؤں دابنا پڑے تو دباتے ہیں. ہر جنازے پہ جائیں گے، ہر دعا پہ جائیں گے، بڑا سینے کے ساتھ لگائیں گے، سلام بس اتنی کریں گے 2 انگل کے ساتھ. اور کوئی عہدہ ملے تو پھر آپ ان کے تیور دیکھیں، نہ ملے پھر بھی دیکھیے، کوئی مڑ کے دیکھتا ہی نہیں ہے. گھنٹوں گھنٹوں ان کی کوٹھیوں کے سامنے، ان کی حویلیوں کے سامنے دربار کا منظر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہم بیکاری بنے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ لے کر جائے سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. دلاسا دے بھی دے، آشیرواد دے بھی دے، ظالموں کے ساتھ کٹ جوڑ ہوتا ہے. اگر آپ ووٹ ڈالتے ہیں تو یہ آپ وکالت کر رہے ہیں اس بندے کی. اور وکالت کے بارے میں فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ہرگز تم مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے،
فتمسکم النار، اگر تم جھکے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وہ تو پہلے سے ظالم ہے. آپ نے اس کی وکالت کی، آپ نے اس کے نعرے مارے، آپ اس کے پیچھے باولے ہوئے، دکانیں بند کی، کاروبار تباہ کیے، گاڑیاں لے کر چلیں، دیگیں پکائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا. یہ وکالت ہے. ووٹ کی پرچی ایک وکالت کی حیثیت رکھتی ہے، اور جس نے وکالت کی ظالم کی تو فرمایا فتمسکم النار، یہ جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی. وما لکم من دون اللہ من اولیاء، پھر تمہارا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت عظیم بزرگ اور صوفی اور محدث ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آیا، درزی تھا، آ کے عرض کرنے لگا کہ حضور میں فلاں بادشاہ کا درزی ہوں، اور وہ فلاں بادشاہ کچھ اچھے کام بھی کرتا تھا، سب لوگ کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتے ہیں، اور ان کے برے کام بھی ہوتے ہیں، اور برائیاں اور شر زیادہ ہوتے ہیں. اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں، برائی غالب ہوتی ہے. تو وہ ایک درزی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں کا درزی ہوں، تو میں اس کے کپڑے اور جبہ یا اس کا لباس سلائی کرتا ہوں. حضور یہ فرمائیں کہ کیا میں تو ظالم نہیں ہوں نا، میں ظالموں کے زمرے میں تو نہیں آتا، میں ان کا حمایتی تو نہیں ہوں، میں ظالموں کے زمرے میں تو نہیں آتا، حمایت کرنے والوں میں تو نہیں آتا کہ میں لباس سلا کر اسے سلائی کرتا ہوں پھر اسے پہناتا ہوں بادشاہ کو. تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا نہیں، تو ظالموں کے زمرے میں نہیں ہے، تو حمایتی نہیں ہے، تو بڑا ظالم ہے. جتنے وہ ظالم ہے اتنا تو بھی ظالم ہے. حمایتی تو وہ ہیں جو تجھے سوئی اور دھاگا فراہم کرتے ہیں، زمرے میں تو وہ آتے ہیں جو تجھے سوئی اور دھاگا فراہم کرتے ہیں. جتنے وہ ظالم ہے اتنا تو ظالم ہے. کٹ جوڑ ہوتا ہے نا، جتنا انسان قریب ہوتا ہے، یہ جتنے بھی پیشے والے لوگ بادشاہوں کے اور حکمرانوں کے قریب ہوتے ہیں تو یہ ان کا دل بھی ان جیسا ہی ہوتا ہے، ان جیسا ہوتا ہے. حجاج بن یوسف نے بڑا ظالم بادشاہ تھا، آپ جانتے ہیں، لوگوں کی بلا وجہ گردنیں اڑانے کے اندر وہ ماہر تھا اور مشہور تھا. آج بھی اس کا ظلم یاد آئے تو جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی. اس نے یوں لائن کے اندر کھڑا کر دیا مذہبی لوگوں کو جو بظاہر مذہبی لوگ تھے. اس وقت کشمیر ہوتا تو شاید وہ کشمیر کی کمیٹیوں کے اندر ہوتے. اس نے یوں لائن کے اندر کھڑا کر دیا. اس نے کہا میں دعا کر لو جو کرنی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا کرنی کر لو شاید تم بچ جاؤ. سب نے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی، کسی کی دعا قبول نہیں، سب کے سب لوگوں کے اس نے سر قلم کر دیے. کسی نے پوچھا کہ کسی ایک کی دعا قبول نہیں ہوئی، تیرا ہاتھ ہی نہیں کانپا، جلات کو خوف ہی نہیں آیا، سب کے سر قلم کر دیے. تو اس نے ایک بڑا قیمتی جملہ کہا. اس نے کہا یہ ہمارے دربار میں آ کے چائے کی پیالی پیتے رہے ہیں جی، یہ بسکٹ کھاتے رہے ہیں ہمارے دربار میں آ کے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ٹکڑے کھاتے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر، ظالموں کی حمایت میں ان کے ڈیروں پہ بیٹھنا، چودراہٹ کو چمکانا، وہاں سے جلیبیاں کھانا، وہاں پہ چائے پینا، وہاں پہ بوتلیں اور بریانیاں اڑانا، اور یہ سمجھنا کہ ہم نے کیا کیا ہے. 40 دن کے لیے نور اٹھ جاتا ہے ایک لقمہ اگر ایسے لوگوں کا، ظالموں کا پیٹ کے اندر چلا جائے. میں آخری بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کیا. حضور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ کے پاس کھڑے تھے. حضور نے فرمایا ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، قیامت والے دن بڑے بڑے دھوکے باز فراڈیوں کے، مکار دجالوں کے جھنڈے ہوں گے، دجال جمع ہوں گے. دجال سے یہاں پہ مراد مکار، دجل کرنے والا، دھوکہ دینے والا، فریب کرنے والا. دین کا نام لے کر تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے دین کی بات آئے تو ملک کی فکر آئے، غیروں کے ملک اور وہاں کی معیشت اس بندے کو یاد آئے، چہرے پہ محراب ہو، زبان پہ استغفار ہو،
ہاتھ میں تسبیح کے دانے اور من کے گر رہے ہو اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہو کوئی بندہ کوئی حکمران، تو فرمایا بڑے بڑے وہاں قیامت کے دن جھنڈے لگائے جائیں گے، بڑے بڑے دھوکے باز، مکار، دجل و فریب سے کام لینے والے، جو جتنا بڑا دجال ہوگا، مکار ہوگا، فریبی ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مسلمانوں کو تنگ کرنے والا ہوگا، اس کا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ فرمایا سب سے بڑا مکاروں کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا وہ کون ہے؟ فرمایا ولا غدرۃ اعظم من غدرۃ امام عامۃ، لوگوں کے وہ امام، وہ حکمران جو اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے تھے، سب سے بڑا غدر اور جھوٹ اور دجل اور فریب کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ مشرکین والا سلوک ہوگا، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے۔ تمہیں حاکم بنایا تھا، حکمران بنایا تھا جس قوم کا، اس قوم کے بچے نانے زمین کے لیے تڑپتے رہے اور ترستے رہے، تم اپنی دولت چمکاتے رہے، بینک بیلنس بڑھاتے رہے۔ سوال ہوگا، اور یاد رکھیے ہم اختتامی اس سفر کے جو یکم رمضان المبارک سے آغاز ہوا تھا، آج 25ویں روز، سیکنڈ لاسٹ ڈے، میں آپ احباب کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، زندگی میں جب بھی یہ مرحلہ آئے گا، شریعت آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، مذہب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیں اگرچہ چیزیں نظر نہیں آتی، قرآن اس وقت مسلمانوں کو پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے آج ہے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اپنے ملک کے اعتبار سے اپنی قسمت کو چمکانے کا وقت، صحیح کا انتخاب کریں۔ ہم کہتے ہیں ہاری جانے، اللہ کے بندو، اللہ کی نگاہ میں وہ جیتا ہوا ہے، میدان میں تو اترا ہوا ہے نا، میدان میں تو آیا ہے نا، مت خیال کریں کہ اس کو دوں گا اور ووٹ شائع ہو جائے گا میرا، آپ کا ووٹ شائع نہیں۔ آپ اگر کسی حقدار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، ایک پرچی ڈالتے ہیں، اگر آپ، وہ حقدار کون ہے؟ میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا کہ فلاں کو آپ ڈالیں، فلاں کو آپ ڈالیں، مگر آپ نے یہ دیکھنا ہے ہمارے دین کے لیے، ہماری شریعت کے لیے، ہمارے اخلاق کے لیے، ہمارے اقدار کے لیے، ہماری ناموس کے لیے، ہماری غیرت کے لیے، حمیت کے لیے، آبرو کے لیے کون بندہ مناسب ہے، اور وہ مناسب ہوگا جو قرآن و سنت جاننے والا ہوگا اور اس نے اپنی ذات پہ قرآن و سنت کو نافذ کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پہچان نصیب فرمائے اور پھر کمزوروں کا، حقداروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے لیکن وہ ظاہری طور پہ ہر حوالے سے دیکھا جائے تو نمازی بھی ہے، قائد کے حوالے سے بھی درست ہے سارے معاملات، تو لیکن وہ ایسی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ایک تو وہ، لیکن اس کی جو پارٹی ہے یا اس کے جو لیڈر ہیں وہ نہیں ٹھیک، لیکن جو ٹکٹ لینے والا ہے وہ عوام کی نظروں میں ٹھیک ہے لیکن ٹکٹ اس کا دوسرا ہے، یعنی کہ پارٹی اس کی نہیں ٹھیک، اس کے لیڈر یا کرپٹ ہیں۔ دوسرا ایک بندہ آزاد کھڑا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں دین کے حوالے سے سارے پہلو دیکھے جائیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ جیت جاتا ہے تو کسی ایسی پارٹی کے ساتھ جا کے اتحاد کر دیتا ہے جو نہیں ٹھیک ہے، یعنی کہ ملک کے لیے، دین کے لیے جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کا پھر کیا بنے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک آدمی خود اچھا ہے، دین کے حوالے سے بھی اچھا ہے، ہمارے مفادات کے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے بندہ اچھا ہے، لیکن کسی ایسی وہ پارٹی کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے کہ جس کو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ مناسب لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے نا سوال۔ اس بندے کا، اس اچھے بندے کا، حاجی اور نمازی کا حال وہ درزی والا ہے، درزی خود تو اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جس کو جبہ اور قبا وہ سلائی کر کر کے دے رہا ہے نا وہ ظالم ہے، یہ اس کی مدد کر رہا ہے، یہ اس کی مدد کر رہا ہے، وہ اپنی پارٹی کے خلاف یا اپنی پارٹی کے منشور کے خلاف تو کبھی نہیں جائے گا، اس نے تو پہلے سے وہ قلادہ پہنا ہوا ہے۔ نمازی تو ہمارے لیے ہے، حاجی تو ہمارے لیے ہے، کیا اپنی پارٹی کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ وہ نہیں دکھا سکتا۔ کیا وہ کہے گا کہ یہ آپ کا منشور یا آپ کا قانون یا آپ کا آئین یہ دین کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا؟ نہیں، اس کو بولنے کی اجازت ہی نہیں، بولتا ہی نہیں ہے۔ شیر تو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں تو
بلیوں سے بھی گئے گزرے یہ لوگ ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درجیوں والی حالت ہے. خود اچھا حاجی نمازی ہے تو اس کو دین کے لیے اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے پھر اس کی زندگی وہ بتائے گی آپ کو. اتنا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم جانتے نہیں اس کو تو کوئی ووٹ دیتا ہی نہیں ہے. ہر بندہ تقریباً اپنے حلقے کے اندر جہاں پہ جان پہچان ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی انجان علاقے کے اندر چلے جائیں. تو آپ لوگ یا ہم لوگ بھی اس بندے کو جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ پہلے آیا تھا تو اس کا کردار کیا تھا. اگر پہلے نہیں بھی آیا, پہلی مرتبہ بھی آیا, تو اس کی زندگی کا کردار کیا ہے. اس نے کوئی دین کے لیے کچھ کیا ہے, غریبوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ ان کی کتنی مدد کرتا ہے, کہاں تک یہ جا سکتا ہے ان کے لیے. یہ بندے کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے. وہ مکمل سوچ بچار کرنے کے بعد اس کا دل یہ جمتا ہے کہ یار یہ میرے ملک کے لیے, یہ میری عزت و آبرو کے لیے, یہ میرے دین کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے. اگر دل جم رہا اس کا اور کو اس کو اس لیول کا بندہ نظر نہیں آ رہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سپورٹ اچھی امید پر, صحیح ہے نا, اچھی امید پر وہ اس کو ووٹ دے. اور مقتدی کو اجازت ہوتی ہے. اللہ اکبر, مجھے بات بڑی پیاری یاد آئی, رات بھی ٹرانسمیشن میں ہمارے علامہ طاہر صاحب وہ بات کر رہے تھے, بڑی خوبصورت بات, کہ مقتدی کو حالت جماعت نماز میں اجازت ہے اپنے مقتدی کو, اپنے امام کو لقمہ دینے کی. وہ روک سکتا ہے. امام اگر غلط کر رہے ہیں نا, مقتدی کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے, لقمہ دے سکتا ہے. بولیے, لقمہ دے سکتا ہے. تو بھائی جب مقتدی نماز کے اندر اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے تو نماز کے باہر کیوں نہیں دے سکتا؟ غلط اگر کر رہا ہے امام, وہ چھوٹا امام ہے یا بڑا امام ہے, جب وہ غلط کرے اس کو لقمہ دے اور اس کو باور کرائے کہ جناب آپ نے جو ظلم کیا میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ اس گناہ کا وبال نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ بندہ اچھا ہے اور آزاد کھڑا ہوتا ہے, پھر جا کے مل جاتا ہے, تو یہ بھی وہی کیفیات ہے. نہر صاف ہو, کھال صاف ہو, بندہ نہا بھی سکتا ہے جی. پانی پینا چاہے صاف پانی کے کھال سے, نہر سے پانی پی سکتا ہے. وہ کھال اور وہ نہر ہی گندے سوے کے اندر گر رہی ہو تو کیا اب وہاں سے بندہ پی سکتا ہے؟ پہلے تو پی سکتا تھا, اب نہیں پی سکتا. صحیح نا. تو بندہ یہ تحریک کرے کہ یہ بندہ جو آزاد کھڑا ہے بڑا نیک سیرت ہے, اچھا ہے, ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے, لیکن یہ مل جاتا ہے وہاں جا کر, تو یہ تو پھر سارے وہی معاملات ہو گئے. گندی نالے کے اندر وہ سارے گر رہے ہیں. تو ایسے بندے کو اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں اکو مکو ہو جائیں گے تو جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرے گا تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ملنا ہی ہوتا ہے. نہیں, ملنا ضروری نہیں ہے, وہ آپ کے اختیار کے اندر ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں یا نہ ملیں. نہ ملیں آپ ان کے ساتھ. اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو فابہا. بہرحال مکمل غور و خوض کرنا چاہیے, تحری کرنی چاہیے دیندار طبقے سے, علماء سے, اس حوالہ سے جس کو آپ واقعی سنجیدہ سمجھتے ہو, سیاست کے اندر تدبر اسے کچھ حاصل ہو, وہ ان معاملات کو کچھ سمجھتا ہو, اس کے ساتھ مشورہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایریے کے اندر فلاں 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 بندہ ہے, ہم ان میں سے کس کو ووٹ ڈالیں. اگر وہ سیاسی شعور اور تدبر رکھتا ہے, قرآن و سنت پہ نگاہ رکھتا ہے, آپ کو اچھا مشورہ دے گا کہ آپ ڈالیں یا نہ ڈالیں. آپ کسی کے حق میں وکالت کریں یا نہ کریں, کسی کے بارے میں شہادت دیں یا نہ دیں, تو یہ پھر آپ کی وہ اچھی رہنمائی کر سکتا ہے. ہمارے ایک نمازی ہیں, ان کا سوال ہے کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے تو جو مختلف وظائف ہیں, ذکر ہیں, تو یا درود شریف ہے, یہ کس زمرے میں آئیں گے؟ یہ عبادت میں آئیں گے, کس زمرے میں آئیں گے؟ جو نماز تو ایک عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, تو ذکر مختلف ہوتے ہیں, جو خفی بھی, جلی بھی, یا درود شریف, یہ کس کیٹاگری میں ہے؟ جو کام رضا الہی کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. ماں باپ کو دیکھنا کہ اللہ راضی ہو, عبادت ہے. دوست کا دوست کو دیکھنا, فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوست کا دوست کو دیکھنا رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت ہے. تو وظائف جو اچھے نیات کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں, جادو ٹونے والے نہیں, کسی کا کام میں کڑم چو ڈالنے کے لیے نہیں, تو اچھے طریقے کے ساتھ جو وظائف اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی عبادت ہے. عبادت کا یہ ذہن میں آتا ہے نا کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے, جس طرح آپ نے, کیونکہ اور کوئی الہ نہیں ہے, تو آپ نے جس طرح کا والدین کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو اس کا سوال یہ تھا کہ یہ کس طرح کی کیٹاگری کی عبادت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ دیکھنا کس کے لیے کہ اللہ راضی ہو.
یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ, میں نے اس لیے جامع لفظ ایک عرض کر دیا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے وہ عبادت کے زمرے میں ہے. عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. رسول پاک کی رضا کے لیے جو آپ یا میں عمل کرتے ہیں, ماں باپ کی رضا کے لیے, اساتذہ, شیوخ, بڑے اکابر, گلی محلے کے بزرگوں کے لیے جو بھی کام ہم اچھا کرتے ہیں, ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں, تو پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ کہیں سے اللہ راضی ہوگا. اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی رضا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے, ماں باپ کی عبادت نہیں ہو رہی. ہم کعبے کی طرف جھکتے ہیں, کعبے کی طرف جھکتے ہیں, کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں, کعبے کو سجدہ نہیں کرتے. سجدہ اللہ کو ہے, کعبے کی طرف ہے, بس اتنا فرق. دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ کچھ ذکر ہیں زبان کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ مخفی ہیں یعنی کہ بندہ خاموشی کے ساتھ پڑھتا ہے, تو کچھ ایسے ذکر ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے یا دل میں ہوتا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ جو ذہن میں یا دل میں خیالات ہوتا ہے اللہ کی طرف یا ذکر کی, کیا اس کا بھی کچھ اجر ملتا ہے؟ بہت اجر ہے اس کا بھی. ہر وقت دھیان اگر اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے تو بہت اچھا ہے. ہاتھ کار ولے, دل یار ولے. دوسرا یہ چھوٹے بھائی کا سوال ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی بندہ گر جاتا ہے یا اس کو یعنی کہ کوئی بیماری دورہ پڑ جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے, کیا کوئی دوسرا اس کو نماز کی حالت میں پانی وغیرہ پلا سکتا ہے؟ جی, فوری طور پہ ایک مسلمان کی جو جان ہے اس کو بچانا یا اس کا خیال رکھنا, خیر خواہی کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ کسی کی حالت سیریس ہے تو وہ نمازیں نہ پڑھتا رہے, صحیح ہے نا. اگر اس کو کوئی نقصان ہوگا تو بندہ اگر کچھ کر سکتا تھا اور کچھ نہیں, ڈنڈ تے پا سکتا سی نا, رولا تے پا سکتا سی نا, کچھ نہ کر سکتا, تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اب کو بندہ مر رہا ہے تو وہ ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں, دھیان ہی نہ دیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب حالت نماز میں عین نماز کے اندر جب آپ پہ وار کیا گیا تو اصحاب رسول نے اس بندے کو پکڑ لیا. ٹھیک, تو باقی سارے آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پڑھتے رہے. ایک بندے کو چونکہ امام کو اجازت ہوتی ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے یا کچھ کو مسئلہ ہو تو وہ اپنا نائب مقرر کر دے. آپ نے اشارہ کر دیا کہ آپ نائب بن جائیں, تو کچھ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. تو اس طرح اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو اگر کوئی شخص گر گیا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے گا, جیسا کہ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی شخص شارع کے قریب, سڑک کے قریب نماز ادا کر رہا ہے اور کوئی اندھا وہاں سے گزر رہا ہے اور وہاں سے کوئی گاڑی وغیرہ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی قافلہ آ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو خبردار نہ کیا یا پکڑا نہیں تو اس کو تکلیف ہوگی, یا آگے کوئی گڑھا ہے یا اس کے اندر گر جائے گا, تو نماز نہ پڑھتا رہے, اس کو روکے, اس کا ہاتھ پکڑے, خیر خواہی کرے, اس کو بچائے. تو یہ نہیں کہ وہ گڑھے کہ وہ جاتا ہے تو جائے, نہیں, مسلمان کی خیر خواہی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور خدا نخواستہ اگر اس سارے معاملہ کے اندر اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن اس کا دل ڈر رہا ہے, وہ موقع کی غنیمت, موقع کی تلاش کے اندر کاش کہ مجھے موقع مل جائے, تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب کوئی معاملہ ہو تو ہم غافل ہی ہو جائیں. دل اس کا وہ یار کی طرف رہے, یا اللہ یہ میری مجبوری نہ ہوتی. اب دیکھیں بہت بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, میجر بعض اوقات ایسے آپریشن آ جاتے ہیں تو ان کو یہ رخصت علماء دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسی وہ جان بوجھ کر نہیں کہ وہ شروع اس وقت کریں گے بیچ میں نمازیں آ جائیں, پھر تو وہ ظلم ہے نا. اگر تو کوئی مجبوری کے تحت کوئی میجر آپریشن ان کو کرنا پڑ گیا ہے اور پھر اس کے اندر نماز آتی ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا تو بعد میں اس کی قضا کریں. یہ انسان کی کیفیت کے اوپر ہوگا کہ وہ یہ قضا کرنے پہ اس کو کوئی ہلچل بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, وہ خوش تھا یا کوئی ڈر رہا تھا, کہ کیا کیفیت ہے اس کی, وہ کیفیت کے اعتبار سے اس کا حال ہوگا. آمین.
کیا ہے یہ کس طرح سمجھیں اور اس وقت ہم کس مقام پر کھڑے ہیں تو ہر بندے کو ہم کس طرح دیکھیں لفظ ہمارا کدھر ہے اور روح کا لفظ کے ساتھ تعلق کیسا ہے اور اس کا جسم کے اندر کیسا وجود ہے اس کی کیا شکل ہے اس کی حقیقت کیا ہے. کیا ووٹ ضائع کر دیں اگر کوئی بندہ ہماری نظر میں کوئی اس قابل نہیں ہے؟ تو اتنی مجبوری کون سی آئی ہے کہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ آپ نے ہر الیکشن کے اندر حصہ لینا ہے؟ دغے باز اور مکاروں اور دجالوں کو آپ نے ساتھ دینا اور سفارش کرنی ہے اور وکالت دینی ہے. بھائی کون سا جرم ہو گیا اگر آپ نے ووٹ نہیں دیا؟ تو یہ سب ان کی مکاریاں اور فریب کاریاں، یہ دھوکے بازیاں ان کی کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں. بھائی ووٹ ضائع نہ کریں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی حقدار کو دیں. اگر آپ کسی کرپٹ آدمی کو دیتے ہیں تب آپ اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہیں. آپ اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی حشر کو خراب کر رہے ہیں. اس کو ووٹ ضائع کرنا نہیں کہتے. اگر آپ کسی کرپٹ آدمی کو امام نہیں بناتے، چھوٹا امام نہیں بناتے، تو بڑا امام کیسے بنائیں گے؟ کیا آپ کسی امام سگریٹ پی لے نا، خالی سگریٹ پی لے، پتہ چل جائے مقتدی خالی سگریٹ سادے پیتا، مباح ہے، جائز ہے پینا. یہ نہیں کہ ان باہر نکلے کہ ماربندی پوری ڈبی جیبیں پالو. جائز کی صرف بات بتا رہا ہوں. تو بھائی ہمیں پتہ چل جائے صحیح کہ جناب یہ بیڑی رکھتا ہے، یہ کوئی نسوار رکھتا ہے، حرام تو نہیں ہے یہ چیزیں. ہم تو وہ تماشا لگاتے ہیں جو لگانے کا حق ہوتا ہے. جب آپ اور میں کسی کرپٹ آدمی کو، کوئی بندہ ادھر چوک میں بیٹھ کے کسی دکان پہ کوئی امام مولوی صاحب کوئی ایک فلم دیکھ لیں نا، کوئی ڈرامہ ہی دیکھ لیں، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خود بھلے جو مرضی، خود بھلے جتنے مرضی ڈرامے بازیاں کرتے رہیں. کرپٹ آدمی کو آپ اور میں ایک مسجد کا امام نہیں بناتے، ہم ایک پورے ملک کا کیسے امام بنا دیں؟ اگر ایک مسجد کا امام، اس کو میں نے چھوٹا امام کہا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے اگر وہ عادل ہو، منصف مزاج ہو، اچھا آدمی ہو، دین کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی حیثیت غوثوں والی ہے. جتنا مرتبہ اونچا غوث کا ہے اس کا کم نہیں ہے. یہ اتنا عالی مرتبت ہوتا ہے. ایک اچھا قانون بنا دے اس کا اجر و ثواب اس بندے کو ملے گا. ایک کوئی گناہ کا کام وہ جاری کر دے اور فیصلہ کر دے، اس کا وبال بھی اس بندے کے ذمہ جاتا ہے. آپ اور میں دیکھو، میں یہ 20 25 30 40 بندوں کو تبلیغ کر رہا ہوں اور یہ پورے ملک کو تبلیغ کرتا ہے. حاکم وقت ہے، پورے ملک کو تبلیغ کرتا ہے. یہ عامر ہوتا ہے، یہ وہ والا عامر نہیں ہے، یہ امر بالمعروف والا عامر کہہ رہا ہوں. اس کی حیثیت مبلغ والی ہے، اس کی حیثیت عالم والی ہے، ولیوں والی اس کی حیثیت ہے. حدیث تو پڑھ کر دیکھیے آپ کبھی. بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے. غوثوں سے اعلیٰ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا، ورنہ اس کا بہت غوث بھی تو اسی ملک کے اندر ہوتا ہے نا حضرت جی، یہ بھی بات سمجھیے. پھر غوث کی اتنی بات سٹرونگ نہیں ہوتی اور مضبوط نہیں ہوتی اور اتنی دور نہیں جاتی جتنی حاکموں کی جاتی ہے. چلو میں بڑا نہیں کہتا، چھوٹا بھی نہیں ہوتا، بہت اس کا منصب ہوتا ہے. اور اگر یہ بدکار ہو، سیاکار ہو، گناہگار ہو، تو اس سے بڑا ظالم کون نہیں ہے، ڈاکو کون نہیں ہے اس سے بڑا. تو یہ ووٹ ضائع کرنا نہیں ہے. اگر آپ ووٹ نہیں دیتے، کیا ہم شرابی کو ووٹ دے دیں، زانی کو دے دیں، بدکار کو دے دیں؟ جس کو میں نے پہلے بھی کسی درس میں کہا تھا، ہم اپنے گھر دسترخوان پہ بٹھانا گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں. تو یہ ووٹ ضائع کرنا نہیں ہے. یہ ووٹ آپ نے محفوظ کر لی ہے. آپ نے کسی کرپٹ کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے کسی ڈاکو اور چور کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے جو ملک کی سلامتی کے لیے جو خطرناک بندہ ہے آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا. آپ نے اپنا ووٹ بچا لیا ہے. یہ ضائع کرنا نہیں ہے. یہ کہانی ہے ساری کہ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں اور نکلیں اور ڈالیں. تو یہ بہرحال ووٹ محفوظ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کیسے ایک رکاب میں، وہ گھوڑے پہ جب چڑھتے ہیں نا تو پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں، تو جہاں پہ پاؤں آتا ہے اس کو وہ رکاب کہتے ہیں. تو اس رکاب میں پاؤں ڈال کے تو اوپر بیٹھتے ہوئے دوسری رکاب میں اپنا دوسرا پاؤں ڈالتے. کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ، منٹ نہیں لگتے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. پورا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے. تو دیکھیے جو کرامات ہوتی ہے نا، یہ کرامت ہے. کرامات کہتے ہی اس کو ہیں جو سارے نہیں بولے، اسامہ بھائی نہیں بولے، اللہ تعالیٰ تیرا جلدی جلدی کرے، نال کاری صاحب دا بھی کر دے. ہاں جی، اب دیکھ نہ بولے گا بچہ. تو کرامت کہتے ہیں اس کو ہے جو عقل میں یہ نہیں نہ آ رہی تو کرامت ہے. اور کرامت کے بارے میں جھگڑا مسلمان نہیں کرتا، وہ لڑتا نہیں. کیسے ہو گیا؟ میں کہتا ہوں حضور نے چاند کو توڑا نا، زمین پہ آ کے گرا، وہ زمین سے تو لاکھوں فیصد بڑا ہے. بڑی چیز کیسے چھوٹی میں آ کے سما گئی؟
کوئی گھر نہیں گرا، کسی کا بالا دورا نہیں ہوا گھر کا. بات کو سمجھیے، کیوں؟ یہ معجزہ ہے. تو بس اس کے اوپر بات ہی نہیں، یہ آپ کی کرامت ہی حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی. اور تیسری بات، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ، نفس لوامہ، یہ ہم نے ریکارڈ کرا چکے ہیں. آپ ہی نے سوال کیا تھا پچھلے 2 سالوں میں، تو وہ اس کا لنک قاری عرفان صاحب سے لے لیا جائے. یہ ہمارا گفتگو کا یہ جو سوال ہے اس کا جواب ریکارڈ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین. محض تیری رضا، تیری خوشنودی، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت حاصل کرنے کے لیے اے میرے مالک، یکم رمضان المبارک سے آج 25 رمضان المبارک کا قرآن و سنت کا یہ عظیم سفر اے میرے مالک ہم نے جس طرح طے کیا، جو اس میں غلطیاں ہوئیں، جو اس میں خطائیں ہوئیں، جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی، اے اللہ جو اس میں کجی رہ گئی وہ ہماری طرف سے ہے. اے میرے مالک ہماری عاجزانہ خدمات اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. اے میرے مالک شرف قبولیت عطا فرما. قرآن و سنت کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما. اے میرے مالک محض تیری رضا کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمجھتے ہوئے اے میرے مالک ہم سب نے جس بھی انداز میں درس قرآن و سنت میں شمولیت اختیار کی، اے میرے مالک اپنی بارگاہ عالی شان میں ہماری مسائی جمیلہ کو قبول و منظور فرما. اے اللہ یہ عظیم خدمات، ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ نوجوان، ہمارے یہ بھائی، ہمارے یہ بزرگ ہمارے ساتھ اس سفر میں اس کاروان کا مکمل دست و بازو بن کے ہمارے ساتھ چلتے رہے. یا الہ العالمین اس عظیم الشان درس قرآن و سنت کے اس عظیم الشان کاروان کے ان دست و بازوؤں کی حفاظت فرما. اے میرے مالک دین و دنیا کی سعادات نصیب فرما، برکات نصیب فرما. ہم سب کے بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. ہمارے فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمیں اخلاص اور ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین ہمارے کسی قول، فعل، عمل، اشارہ سے کسی کا دل دکھا، کسی کا دل بجھا، تیرے حضور معافی کے طلبگار ہیں، خواستگار ہیں. یا الہ العالمین ہماری بخشش و مغفرت فرما. ہمارے اس بھائی پہ رحم و کرم فرما. اے اللہ عزت و آبرو سے مالا مال فرما. یا الہ العالمین اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. جتنے دوست احباب اس کی خدمت پہ معمور ہیں اے میرے مالک اپنے وقت کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی دعاؤں کے ساتھ، محبت کے ساتھ نوازنے والے ہیں. یا الہ العالمین سب کی محبتیں اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما. سب کی محبتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہر قسم کی سیاہکاری سے، بدکاری سے، گناہوں سے، جرائم سے، نقائص سے، عیوب سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرما. نیکی کی توفیقات نصیب فرما، صالحات اور خیرات کی توفیق نصیب فرما، اپنا بندہ بننا نصیب فرما، حضور کی غلامی نصیب فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ بھائی محمد ارشد صاحب، قاری عرفان صاحب، بھائی عمران اور اختر میاں اختر صاحب، ان کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرما. والد صاحب کو صحت و توانائی نصیب فرما. میرے والد گرامی کی بخشش فرما. اے میرے مالک اپنے حبیب مکرم کا صدقہ والدہ ماجدہ بیمار ہیں، شفا کلی عطا فرما. حضور کے جتنے غلام، حضور کی جتنی کنیزیں اے میرے مالک بیمار ہیں، یہ پرخلوص ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما. اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنا وقار سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کی خیر فرما، ان کے مستقبل کو روشن اور تابناک فرما. قرآن و سنت سے ہمارا رشتہ مستحکم اور مضبوط فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کا صدقہ ہماری روحوں کو پاکیزگی اور بالیدگی نصیب فرما. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا للعالمین. میرے مالک اہل علاقہ نے ایک عظیم الشان درسگاہ کا قیام کیا ہے. اے میرے مالک اس میں برکات نصیب فرما. معاونین کو اجر جزیل عطا فرما. اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں، معلمین
اور متعلمات، اے میرے مالک سب کی خیر فرما، اپنے محبوب کا صدقہ یا الہ العالمین معلمین اور معلمات کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل جنہوں دنیا کی سعادات نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين۔